السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 19 فروری اور جمعرات کا دن، سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں، میں اسے کہوں گا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل یعنی فورن فرنٹ پہ۔ ڈومیسٹک تو بات کریں گے، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ریزائن کیا اور اس کے کیا محرکات تھے، اس کے پیچھے کون لوگ، کیوں انہوں نے یہ ریزائن کیا، کیا انہوں نے عدالت میں کہا تھا جس کی بنا پر ان سے ریزائن لیا گیا، اور اب اگلا اٹارنی جنرل جو ہے وہ کہاں سے ہوگا، اسپیکولیشن کیا ہے اس حوالے سے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن جو اس سے بھی اہم بات ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کا چائنا کے صدر شی پینگ سے ان کی گفتگو ہے ٹیلی فونک۔ 2-3 اس کی بیک گراؤنڈ ہیں، 2-3 اس کی وجوہات ہیں، آج میں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو میں پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس میں خبریں بہت چھپی ہیں۔ سی پیک کے خلاف ایک ہمیں کیمپین نظر آئی ہے، یہاں تک پاکستانی میڈیا نے لکھا کہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں سی پیک کے، گورنمنٹ نے ان پروجیکٹس کو ریویو کیا ہے اور شاید ان میں سے بہت سارے پروجیکٹس ابینڈن کر دیے جائیں گے۔ پھر عدالت نے بھی بہت ساری چیزیں ریلوے کے حوالے سے بلایا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی۔ تو جو ایک سینٹیمنٹ پاکستان میں، ایک پرسیپشن جو ڈیولپ ہوا میڈیا میں اس پر چائنیز کچھ پریشان ہوئے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں گاہے بگاہے سی پیک کے حوالے سے جو ایک یعنی انسرٹینٹی کریٹ کرنے کے لیے امریکن میڈیا کی بہت ساری خبریں چلائی گئیں۔ وہ جو ایلس ویلس ہیں، ان کی خبریں چلائی گئیں کہ یہ سی پیک جو ہے، کیونکہ انہوں نے آ کے بیان دیا، یعنی چلانا تو رائٹ ورڈ نہیں ہے، انہوں نے بیان دیا اور میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، تو اس سے ایک کنسرن ہوا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے IMF پہ، امریکہ پہ، اور ایک دوستی کی ایک نئی شروعات ہیں جس پر کچھ تھوڑا سا چائنا میں کنفیوژن پایا جاتا تھا، اور انہوں نے جو پاکستان امبیسی ہے اس سے بھی بات چیت کی۔ اور پھر ریسنٹلی جو ووہان میں جس طرح پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پکڑا گیا، یعنی بیمار تھے اور اس علاقے کو لاک ڈاؤن کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی میڈیا میں بہت نیگیٹو خبریں آئیں کہ چائنا سے لوگوں کو لایا نہیں جا رہا، پاکستان لا نہیں رہا۔ تو ایک بڑا مخصوص قسم کا پروپیگنڈا تھا وہ۔ ان ساری صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ شی کو جو فون کیا ہے، اس کی امپورٹنٹ ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک تو اس میں پرائم منسٹر نے سب سے پہلے کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے چائنا کو کہ جو سی پیک ہے اس کا ایک بھی منصوبہ جو ہے وہ پاکستان نے کسی ریویو کمیٹی میں نہیں ڈالا، پاکستان کوئی کسی چیز پر نظر ثانی نہیں کر رہا۔ جو سی پیک جس طریقے سے پاکستان اور چائنا کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اس طریقے سے انٹیکٹ ہے، اور وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک جائیں گے۔ جو کوئی میڈیا میں خبریں ہیں، چاہے وہ پاکستانی میڈیا میں ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں ہے، پاکستان ان چیزوں کو بالکل رد کرتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو امریکن پروپیگنڈا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک قرض ہے اور پاکستانی قرضے کے انبار میں ڈوب جائیں گے، اور سی پیک کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ وہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ اس پہ پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے پریزیڈنٹ شی کو کہ اس حوالے سے پاکستان نہ کوئی سوچ رہا ہے، نہ ہی یہ جو امریکہ کے بیانات ہیں ان کا پاکستان کوئی امپیکٹ لے رہا ہے، اور اس لیے امریکہ یا IMF جتنی مرضی ریزسٹنس کرے، کیونکہ IMF نے ایک جو پاکستان نے پیمنٹ کی ہے چائنا کو، اس پر بڑا سوال اٹھایا اور یہ کہا کہ جناب یہ پیمنٹ کیسے کر دی آپ تو پیمنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے پیسوں سے دی گئی ہے پیمنٹ۔ اور دوسرا یہ کہا کہ جو آنے والی پیمنٹ ہے، جون میں ایک اور پیمنٹ چائنا سے جو ہم نے لون لیا تھا اس کی ایک پیمنٹ ڈیو ہے، IMF نے یہ کہا کہ آپ چائنا کو وہ پیمنٹ نہیں کریں گے، آپ چائنا سے کہیں کہ وہ اس پیمنٹ کو رول اوور کرے۔ یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو ویسے، لیکن پاکستان نے IMF کو بالکل جواب دے دیا، اور جو IMF کا جو ریویو یہاں سے ہوا ہے وہ انکمپلیٹ ریویو ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا قرضہ بھی نہ دیں، 200 ارب روپے کا ایک منی بجٹ بھی پیش کریں، چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھائیں۔ تو پرائم منسٹر نے کہا انف از انف،
اور IMF کو اس حوالے سے جواب دیا۔ تو کانفیڈنس میں لیا پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ شی کو کہ یہ بات درست ہے کہ ہم IMF کے ساتھ ہمارا ایک قرضہ ہے اور ہم ان کو وہ لے رہے ہیں، اس کی قسط کے لیے ہم ریویو میں ہیں، لیکن ہم جو چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اس پر کوئی کسی طرح بھی ہم حرف نہیں آنے دیں گے، کوئی اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ جو ہماری چیز طے ہے اس کو اسی کانٹریکٹ کے مطابق اس کو آنر کریں گے۔ تو یہ جو امریکہ کی بات ہے یا IMF کی بات ہے یا بیرون ملک جو ایک لابی جو بات کر رہی ہے، اس پر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں پاکستان کی طرف سے یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے۔ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے، کیونکہ FATF کا فیصلہ کن اجلاس ہے اس وقت، شروع ہے پیرس میں، اور اگلے 2 دنوں میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہتا ہے، بلیک لسٹ میں جاتا ہے یا وائٹ لسٹ میں جاتا ہے۔ تو ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس میں اس بات کا تو امکان بہت کم ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے، لیکن ابھی گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے پاکستان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے۔ انڈین لابی جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن لابی ہے وہ پاکستان کا دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کھل کر کوئی پاکستان کی اس طرح سے مدد نہیں کر رہی۔ تو ابھی پاکستان گو مگو کی حالت میں ہے، ابھی پاکستان کو یقین نہیں ہے۔ تو آج پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ شی سے ایک تو جو ماضی میں انہوں نے حمایت کی ہے پاکستان کی سٹینڈ کی FATF میں، اس کا شکریہ ادا کیا، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے جو 2 سیکیورٹی کونسل کے جو اجلاس بلوانے میں چائنا نے ایک اہم کردار ادا کیا، اس پر پرائم منسٹر نے شکریہ ادا کیا چائنیز پریمیئر کا، کیونکہ اگر چائنا پاکستان کی مدد نہ کرتا تو شاہ محمود کے جو ہمارے فارن منسٹر کے جو سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کو جو خطوط لکھے گئے تھے ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایک دفعہ تو چائنا نے جب ریکویسٹ کی بھی تھی تو فرانس نے اس کو ویٹو کر دیا تھا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے لیے جو 5 پرماننٹ ممبر ہیں، جو رشیا ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، برطانیہ ہے اور فرانس ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر دے تو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس میں چائنا نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اور پاکستان نے جو چائنیز سٹینڈ ہے کشمیر کے لیے اور پاکستان کے ساتھ جو دوستی نبھائی ہے اس پر بہت شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر عمران خان نے۔ آخری جو بات انہوں نے کہی کہ چائنا میں اس وقت جو پاکستانی ہیں اس پر میڈیا نے بہت شور بھی مچایا، اور ہم نے کل امیجز بھی دیکھے ہیں کہ جو فیملی کے لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس امریکہ جو چائنا میں ہیں پاکستان کے، ان کے لواحقین نے زلفی بخاری اور وزیر صحت جو ہیں مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کو ایک بریفنگ کے دوران گھیرا اور کہا کہ ہمارے بچوں کو واپس لائیں۔ تو پرائم منسٹر نے سب سے پہلے تو جو پاکستانیوں کا وہاں پہ خیال رکھا جا رہا ہے اس پر شکریہ ادا کیا چائنیز پریزیڈنٹ کا، اور یہ کہا کہ یہ جو بیماری ہے اس وقت جو وبا وہاں پر پھیلی ہے، پاکستان دل و جان سے چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو بھی جس طرح سے بھی ہماری خدمت آپ کو چاہیے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں۔ اور چائنیز جو اس وقت جو اکانومی ہے اس کو بڑا شدید دھچکا لگا ہے، پوری چائنا کی جو زندگی ہے وہ ہل تھل ہو گئی، اس میں اتھل پتھل ہو گئی ہے، اور چائنا کیونکہ پاکستان کا دوست ہے اس نے ہر کڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ تو آج پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جو آپ بالکل جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے بہتر سلوک کیا ہے، اب میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی پرائم منسٹر نے یہ بھی ریکویسٹ کری ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں، جو وہاں پر جو نقل و حرکت اور جو ووہان میں جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو بھی پاکستان آنے کی اجازت ملے۔ تو چائنیز پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان کا بہت شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، پاکستانی اسٹوڈنٹس جو یہاں پر ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں چائنا کے، اور ہمارے اپنے یعنی چائنا اور پاکستان کے بیچ اتنے زیادہ تعلقات ہیں کہ اتنے فرینڈلی تعلقات ہیں کہ ہم ان کو اپنے شہریوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کو کوئی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہوگی، اور جو اسکریننگ میں صحت یاب ہوں گے ان کو ہم یہاں سے نکلنے دیں گے اور وہ پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اور شکریہ ادا کیا جو ایشورنسز دیں سی پیک کے حوالے سے، جو ایشورنسز دیں دوسرے معاملات پر،
اس پر پریزیڈنٹ شی نے بہت شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر عمران خان کا، اور یہ یقین دلایا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، سی پیک بھی ہوگا، اور پاکستان کی طرف اگر کسی نے کوئی بری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو چائنا دوست ہے پاکستان کا اور پاکستان کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ بڑی امپورٹنٹ یہ کنورسیشن ہوئی ہے اور اس کا بہت بڑا گہرا پاکستان پر امپیکٹ ہوگا۔ دوستو، اب میں جو دوسری خبر ہے، جو اٹارنی جنرل انور منصور صاحب کا جو ریزگنیشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بڑا ایک اہم مقدمہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں تھا، اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور ایک 10 ممبر بینچ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اس کی سماعت کر رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ کیس سننا چاہیے یا نہیں۔ اور اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی جج کی پراپرٹی کی اگر تحقیقات کی جاتی ہیں، صدر صاحب کرواتے ہیں، تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک کمپرومائز ہوگا، اور جج کی کوئی اثاثوں کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے۔ عام حالات میں یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں اگر دیکھیں، اگر عدالت ایک سابق جرنیل کو پاکستان فوج کے اس کو سیڈیشن کا کہہ سکتی ہے کہ غداری کیا انہوں نے، اور ہر ایک کے اثاثے کی تحقیقات ہو سکتی ہے، تو پھر اگر کسی جج نے کوئی اثاثہ اپنا ڈکلیئر نہیں کیا تو اگر اس کی کوئی تحقیقات ہوں، انویسٹیگیشن ہوں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، میری جن سے بات ہوئی ہے، کہ یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کوئی اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ کوئی حرف ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے کوئی ایسیٹس بنائے ہیں تو یا تو وہ ڈکلیئر کرے، اگر وہ ڈکلیئر نہیں کر رہا اور کوئی ایجنسی اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہر چیز ٹھیک ہے اور ایماندارانہ طور پر کمائی گئی رقم سے بنائی گئی ہے اور اس کی منی ٹریل موجود ہے، تو کسی جج کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مقدمہ ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 2 دن پہلے یہ بات کہی عدالت میں، عدالت نے اس پر گیگ آرڈر لگایا، جس پر وہ جو ججز کے حوالے سے انہوں نے ایک ریمارک دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ان کالڈ فار ہیں، یہ آپ کو ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں تو سب سے پہلے آپ یا تو اس کا ثبوت دیں یا اس پر آپ معافی مانگیں۔ منڈے تک سماعت ملتوی کر دی گئی۔ پہلے دن تو گیگ آرڈر تھا، دوسرے دن پھر عدالت نے خود اس پر بات کر لی اور کوئی گیگ آرڈر نہیں لگایا، تو انور منصور صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ گورنمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، اس لیے کہ آپ نے یہ جو بیان دیا ہے یہ ان کالڈ فار ہے اور ہماری اجازت کے بغیر ہے۔ انور منصور صاحب نے کہا کہ میں نے بار کونسل کے پاکستان بار کونسل کے کہنے پر استعفیٰ دیا۔ ایک تھوڑا سا ہمیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے۔ اب نیا اٹارنی جنرل، نیا جواب داخل کر دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ نے ان کے اس اورل بیان سے، وربل بیان سے ڈس ایسوسیشن کا اظہار کیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے اس وقت۔ میں اگلی ویڈیوز میں مزید اس پر تفصیل سے آپ سے بات کروں گا، کیونکہ اب منڈے کو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا حکومت پاکستان کے نئے جواب کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ انور منصور صاحب کے استعفے سے پورا ہو جائے گا، اور پھر کیا کیس شروع ہو سکے گا۔ بہرحال جیسے جیسے انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، تب تک اللہ نے کے بعد۔